بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہرن کو پکڑتا ہے، دلیل ہے کہ خوبصورت کنیز حاصل کرے گا۔ اگر اس نے دیکھا ہے کہ اس نے ہرن کے گلے کو کاٹا ہے، دلیل ہے کہ دوشیزہ یعنی دختر حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ ہرن کا پیچھے سے گلا کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ کنیز کے ساتھ خلاف شریعت ہم بستری کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ہرن کا چمڑا اتارا ہے تو دلیل ہے کہ غریب عورت کے ساتھ زنا کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ہرن کا چمڑا کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خوبصورت عورت ملے گی۔ اور اگر دیکھے کہ ہرن کا چمڑا یا گوشت یا چربی کھاتا ہے یا اس کی طرف واپس آئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مالدار عورت ملے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے ہرن کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کی طرف سے غمناک ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ ہرن کے پیچھے گیا اور اس کو گرایا ہے تو دلیل ہے کہ دوشیزہ عورت یا کنیز حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ہرن کو شکار کے وقت گرا لیا ہے تو دلیل ہے کہ مال غنیمت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ہرن گھر میں مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کی طرف سے اس کو غم پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ہرن کو پتھر یا تیر سے مارا ہے تو دلیل ہے کہ نالائق بات کہے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ ہاتھ سے ہرن کو پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو کنیز سے فرزند حاصل ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ہرن کا دیکھنا 4 وجہ پر ہے۔ پہلا عورت، دوسرا کنیز، تیسرا فرزند، چوتھا عورتوں سے فائدہ حاصل کرنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اہل تعبیر کہتے ہیں کہ رات اور دن میں خواب کے اندر سوائے ہاتھی کے کچھ فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ہاتھی پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ نابکار عورت کرے گا۔ اور اگر یہ خواب دن کو دیکھے تو دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے گا یا کنیز کو فروخت کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ہاتھی کو جان سے مارا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی بادشاہ مارا جائے گا یا کسی مضبوط قلعہ کو فتح کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ہاتھی نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا اور اس کو مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے اور اس کا حال بد ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ کسی کے ہاتھی کے سر پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے بادشاہ کی خدمت سے کسی اور بادشاہ کی خدمت میں جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہاتھی پر بیٹھا ہے اور ہاتھی اس کے کہنے میں ہے اور اس کا متی ہے تو دلیل ہے کہ عجم کا بادشاہ ہوگا۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ہاتھی کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر عجم کے بادشاہ سے مال و نعمت پائے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ ہاتھی کی ہڈی یا اس کا کچھ چمڑا اس کے پاس ہے تو بھی یہی دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے دولت و مال ملے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ لڑائی کے وقت اس پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ بڑے دشمن کو مغلوب کرے گا۔ اور اس قول پر اصحاب فیل کے قصے کو دلیل میں لائے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پشت پیل سے گرا ہے تو دلیل ہے کہ سخت بلا میں گرفتار ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ لڑائی میں ہاتھی سے گرا اور مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ مرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ تماشے کے لیے ہاتھی پر بیٹھا ہے اور وہ ہاتھی اس پر قادر ہے تو دلیل ہے کہ عجمی عورت سے نکاح کرے گا اور اس کے بس میں ہوگا۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے یعنی ہاتھی کو دیکھے تو وہ خود عورت پر قادر ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ہاتھی پر ہتھیار لگے ہیں اور اس کو شہر بشہر لیے پھرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کی سلطنت پر کسی اور سلطنت کا بادشاہ گرے گا یہاں تک کہ اس کو ہلاک کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ہاتھی کا دیکھنا 6 وجہ پر ہے۔ عجم کا بادشاہ،
دوسرا مرد غلام، تیسرا مرد مکار، چوتھا مرد باقوت اور باروب، پانچواں حاسد مرد، چھٹا ظالم خونخوار مرد۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لومڑی خواب میں فریبی شخص یا جھوٹ بولنے والی عورت یا کنیز ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ لومڑی لڑتی ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ لومڑی کودتی ہے دلیل ہے کہ پریوں سے ڈرے گا، اور اگر دیکھے کہ لومڑی کے ساتھ کھیلتا ہے دلیل ہے کہ کوئی عورت اس کو چاہتی ہے لیکن اس عورت کی محبت کمزور ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ لومڑی کنگھی کرتی ہے دلیل ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہیلا و فریب کرے گا، اور اگر دیکھے کہ لومڑی اس کے ساتھ چال پوسی کرتی ہے دلیل ہے کہ کوئی پردیسی آدمی اس کے ساتھ مکر اور ہیلا کرے گا، اور لومڑی کا چمڑا مال ہے جو ہیلا سے حاصل ہوگا، اور خواب میں لومڑی کا دودھ پینا بیماری سے شفا کی دلیل ہے، اور غم سے شادی ہے، اور قید خانہ سے خلاصی ہے، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ لومڑی کا دودھ پینا بیماری اور خوف پر دلیل ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لومڑی خواب میں جھوٹی عورت ہے۔ اگر دیکھے کہ لومڑی اس کے گھر میں آئی ہے اور اس نے قرار پکڑا ہے دلیل ہے کہ آشنا عورت سے شادی کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے لومڑی پکڑی ہے یا اس کو کسی نے دی ہے دلیل ہے کہ مکار اور جھوٹی عورت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ لومڑی اس سے بھاگی ہے دلیل ہے کہ اس کا قرضدار بھاگ جائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں کتا کمینہ اور مہربان دشمن ہے، اور سیاہ کتا عرب میں سے دشمن ہے، اور سفید کتا عجم میں سے دشمن ہے، اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس کو کاٹا ہے دلیل ہے کہ دشمن سے تکلیف اٹھائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کا کپڑا کتے کے منہ کے تھوک سے آلودہ ہو گیا ہے دلیل ہے کہ دشمن کی بات سے خستہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس کا کپڑا پھاڑا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مال میں نقصان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے کتے کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ دشمن کو فتح کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کتے کو روٹی دی ہے دلیل ہے کہ اس پر روزی فراخ ہوگی، اور اگر دیکھے کہ کتا اس کے نزدیک ہوا ہے دلیل ہے کہ دشمن اس میں لالچ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس پر تکبیر کی ہے دلیل ہے کہ کمینے دشمن پر بھروسہ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کتیا کا دودھ پیا ہے دلیل ہے کہ اس کو خوف اور دہشت پہنچے گی، اور اگر دیکھے کہ کتا اس سے بھاگا ہے دلیل ہے کہ محتاط دشمن ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ کتیا اس کے گھر میں آئی ہے دلیل ہے کہ کم ہمت اور کمینی عورت سے شادی کرے گا۔ حضرت اسماعیل بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شکاری کتا ظاہر دشمن ہے، اور اگر دیکھے کہ شکاری کتے کے ذریعے شکار کرتا ہے دلیل ہے کہ اس کو دشمن سے جو دانشمندی کا دعویٰ کرتا ہے خیر پہنچے گی، اور اگر دیکھے کہ شکاری کتے کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ وراثت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ شکاری کتا اس سے دور ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بامنفعت دشمن سے جدا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں کتا دیکھنا 4 بجے پر ہے۔ دشمن، لالچی بادشاہ، دانشمند اور چغل خور آدمی۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کشف کچھوے کو کہتے ہیں، اور خواب میں کچھوا دیکھنا مرد زاہد عالم ہے جس کی صحبت سے منفعت ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس کچھوا ہے یہ اس کے گھر میں آیا ہے دلیل ہے کہ صاحب خواب کی زاہد مرد کے ساتھ صحبت ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس نے کچھوے کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اسی قدر علم حاصل کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس نے کچھوا سرگی دام میں پایا ہے دلیل ہے کہ کسی عالم کی صحبت میں حاضر ہوگا،
اور اگر دیکھے کہ کچھوا مسجد میں یا کسی عزت کی جگہ میں پایا ہے، دلیل ہے کہ زاہد ہوگا اور اس کی عالموں اور زاہدوں اور بزرگوں کے نزدیک حرمت ہوگی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں کچھوے کا دیکھنا 3 وجہ پر ہے۔ پہلا زاہد، دوسرا عالم مرد، تیسرا وہ مرد جو کاموں میں کاریگری کرتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مگرمچھ چور اور ظالم اور لڑاکا شخص ہے، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ مگرمچھ اس کو پانی میں لے گیا ہے اور ڈوب گیا ہے، دلیل ہے کہ پانی میں ہلاک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ مگرمچھ نے اس کو کاٹا ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب کو اسی قدر دشمن سے زحمت اور تکلیف حاصل ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مگرمچھ اس کو پانی میں لے گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کو مچھلیاں ہلاک کریں گی، اور اگر دیکھے کہ مگرمچھ اس پر غالب آیا ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس مگرمچھ کا گوشت یا چمڑا یا ہڈی ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب دشمن سے نقصان پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ مگرمچھ اس کو پانی میں لے گیا ہے، دلیل ہے کہ دشمن کے ہاتھ سے شہید ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مینڈک نیک عابد ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے مینڈک پکڑا ہے، دلیل ہے کہ نیک پارسا مرد کا مصاحب ہوگا۔ اگر دیکھے کہ اس نے مینڈک سے لڑائی کی ہے، دلیل ہے کہ ایسے مرد سے جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کسی جگہ بہت سے مینڈک جمع ہوئے ہیں اور شور کرتے ہیں، دلیل ہے کہ اسی جگہ عذاب حق آئے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس نے مینڈک کو مارا ہے اور اس کا گوشت کھایا ہے، دلیل ہے کہ زاہد شخص کو مغلوب کرے گا اور اس کا مال لے گا اور خرچ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کو مینڈک نے کاٹا ہے، دلیل ہے کہ زاہد مرد کو رنج پہنچائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مینڈک کو پکڑ کر پانی کے باہر خشکی پر ڈالا ہے، دلیل ہے کہ زاہد شخص کو کام سے روکے گا اور اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔